ہم اگر بھارت واپس بھیجے جائیں گے تو ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہم تو خیر کانپ ہی جاتے ہیں سن کر۔ میری ایک اولاد ہے، میں اسے یہاں پہ پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم جانا تو بالکل نہیں چاہتے، کیونکہ اس ملک کے بعد ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جی، میرا نام محمد حسنین ہے اور قلمی نام میرا ایم حسنین ہے۔ اسی نام سے میں صحافت کرتا ہوں۔ دلی میں میرا ایک اخبار رجسٹرڈ تھا انڈیا میں، دا میڈیا پروفائل، جو کہ 2 زبانوں میں ایک ساتھ شائع ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ میں سوشل اور پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، کئی تنظیموں سے میرے روابط رہے ہیں۔ ساتھ میرا بیٹا ہے اسحاق امیر۔ میری عمر تقریباً 70 سال ہے اور میرے بیٹے کی عمر تقریباً 31 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ میرا اخبار، جو کہ ایک ہفتہ روزہ اخبار ہے، اس کا نام دا میڈیا پروفائل ہے، جو ایک ساتھ اردو اور ہندی 2 زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ دیکھیں، وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی۔ 1-2 بار مجھے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک بار میں اپنے بیٹے کے ساتھ سفر میں تھا تو وہاں پر جان جاتے جاتے بچی۔ 2 بار میرے بیٹے کو بھی گھیرا گیا۔ یہ عام طور پہ وہاں پہ ہوتا ہے، اس لیے ہم تنگ آ گئے تھے اور کئی سالوں سے، تقریباً 2-3 سالوں سے ہم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں پناہ لے لیں، چونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کہیں ہم شہریت خرید سکیں۔ اس لیے ایک ہی آپشن تھا، لیکن پاکستان آنے کے لیے جن دستاویزات کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھے۔ میری کوئی رشتہ داری پاکستان میں نہیں ہے، میرے کوئی دوست بھی پاکستان میں نہیں ہیں، لہٰذا ہم اسی تگ و دو میں رہے کہ کوئی راہ نکلے۔ پھر ہم نے ایک ظاہر ہے اس کی منصوبہ بندی کی، تیاری کی۔ 5 ستمبر کو اسی مہینے ہم دلی سے روانہ ہوئے، پہلے ابوظہبی پہنچے۔ ابوظہبی میں ہم نے افغان ایمبیسی سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے 2-2.5 گھنٹے کے اندر ہمیں ویزا بنا کر کے دے دیا۔ پھر وہاں سے ہم بائی فلائٹ کابل پہنچے۔ کابل سے پتہ چلا کہ ادھر جو سرحد ہے وہ بہت گرم چل رہی ہے، تو ہمیں لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ادھر جا سکتے ہیں قندھار کی طرف، وہ ذرا سافٹ بارڈر ہے، تو ہم قندھار آئے فلائٹ سے۔ اور قندھار آنے کے بعد پھر ہم نے وہاں کا جو سرحدی شہر ہے اسپن بلدک، وہاں پہنچے۔ وہاں ہم نے ایک رات قیام کیا، وہاں کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو راستہ پار کرا دیں گے۔ ہم نے سرحد پار کی، چمن کے علاقے میں پہنچے۔ پھر چمن سے ہم نے ایک ٹیکسی کی اور وہ 60,000 روپے دے کر کے ہم کراچی پہنچے۔ کراچی میں ہم نے مختلف اداروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کو اپنی ساری ببدہ بتائی کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے اور ہم اس طریقے سے پاکستان کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی ہمدردی دکھائی، سب کچھ کیا، لیکن جب میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے ایک ایسی تحریر کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کوئی ٹھکانہ مل سکے، تو انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی۔ ایدھی پر گیا، وہاں پہ ایک صاحب ملے، انہوں نے بہت اچھی طرح مجھے ریسیو کیا، میری پوری کہانی سنی۔ پھر اپنے کسی بڑے سے انہوں نے مشورہ بھی کیا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک گاڑی کا مجھے انتظام کیا۔ پھر ہم وہاں سے ایدھی فاؤنڈیشن، ایدھی سینٹر، سوراب گوٹھ لے جائے گئے۔ یہ 2 انڈین شہری ہیں جو کہ ہمارے پاس 14 تاریخ کو آئے تھے اور جو ہے ہمارے پاس شیلٹر ہوم میں موجود ہیں۔ انہوں نے مختلف تھانوں سے، مختلف سرکاری محکموں سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے کہ پاکستان میں ان کو شہریت دی جائے یا سیاسی پناہ دی جائے۔ ہم نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو کمیشن ہے ریفیوجی کی، ہائر کمیشن فار ریفیوجی ہیں، ان سے یہ لوگ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں تاکہ ان کو آگے فیوچر میں کوئی ڈاکیومنٹیشن کرنی ہو تو اس میں مدد مل سکے۔ تو یہ آپ کے سامنے بھی موجود ہیں، یہیں پہ موجود ہیں۔